نواز شریف کا سائبر ہراسمنٹ پہ ایک بیان آیا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سامنے آئیں, جس کی بھی کمپلین ہوگی تو ایون کہ جو وکٹم یا کمپلیننٹ ہوگا اس کا نام بھی سامنے نہیں رکھا جائے گا اور ہم اس کیس کو پروسیڈ کریں گے. تو اسی کانفیڈنس میں, اور چونکہ ہم کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتے تھے یا ہمیں میڈیا ٹرائل نہیں چاہیے تھا, پبلکلی یہ باتیں نہیں کرنی تھی, مومنہ کا ایک جائز کلیم تھا, ہم نے اسی لیے NCCIA میں کمپلین دی تاکہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے, کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور ہم نے اسی وجہ سے نام تک بھی نہیں لیا, NCCIA میں کمپلین کی, اور جب ان لوگوں نے جا کے اپنی اٹینڈنس دی ہے, ان سے میٹنگ کی ہے, اور باہر آ کے صرف کچھ ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے لیے اور تھوڑی دیر کے لیے جو میڈیا اٹینشن چاہیے تھی یا اسکرین ٹائم چاہیے تھا, اس کے لیے ان لوگوں نے اپنی چوک میں ہی عدالت لگا دی. میں جو ثاقب خان چدر کے وکیل ہیں میاں اشفاق صاحب, ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنی لیگل کیپیسٹی میں بھی وہ اتنے پرسنل کیسے ہو گئے کہ انہوں نے میری بہن کے بارے میں اس قسم کی غلیظ باتیں چوک میں کھڑے ہو کے کی. میں نے یہ بولا تھا کہ میں مومنہ اقبال کی بہن ہونے کے ناطے اور ایک وکیل ہونے کے ناطے ان کو لیگلی ریپرزینٹ کروں گی, تو میں اپنی لیگل کیپیسٹی میں اپنی بہن کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. اور مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ جس طرح جب بھی ہماری وکالت کا ہم امتحان پاس کرتے ہیں تو اس میں ہم ایتھیکل کنڈکٹ جو بھی ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ لائن کراس نہیں کر سکتے. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کس بحاف پہ انہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, میری لیگل کیپیسٹی میں, یا میری بہن کی بھی کیوں کی ہے. جب معاملہ آلریڈی اتھارٹیز کے انڈر تھا تو میرا خیال ہے فیصلے کا یا انیشیل انویسٹیگیشن کا انتظار کیا جانا چاہیے تھا کہ وہاں سے کیا بات آتی ہے تو میڈیا میں یا لوگوں کے سامنے بات رکھی جاتی. اتنے بیس لیس قسم کے ایکوزیشنز جو لگائے گئے ہیں, ہم نے ابھی تک ایون میرا نہیں خیال کسی کو کمپلیٹلی بھی یہ پتا ہے کہ ایکوزیشنز یا کلیم ہے کیا, کیونکہ ہم کوئی بھی بات اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تھے جو ہم ثابت نہ کر سکیں. ہم نے جو بھی NCCIA میں کلیمز رکھے ہیں ہم ان کو ثابت کر چکے ہیں, اور جو یہ نیوز آئی کہ مومنہ نے اپنا فون سبمٹ نہیں کرایا, تو ہم لوگوں نے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کیا ہے. سارے ایویڈنسز اسی دن ہم دے آئے تھے, اور جیسے ہی چونکہ مومنہ کی شادی تھی ہم نے ایک رات کا ٹائم لیا, اس میں سے آپ کو پتہ ہے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, فون نمبرز جو چاہیے تھا ہمیں مواد وہ ہم نے نکالا, اور ہم نے اپنا فون بھی وقتی طور پہ ہی سبمٹ کرا دیا تھا, اور انویسٹیگیشن میں ہماری طرف سے کسی چیز کا خلل نہیں آیا. ہاں جب میں چونکہ آسٹریلیا ہوتی ہوں, میں جب آئی تھی تو مجھے بھی منڈے سے یہ سارے مسئلے شروع ہوئے تھے 10 تاریخ سے, اور یہ ساری دھمکیاں آنی شروع ہوئیں, اور اس شادی میں ہر طرح سے خلل ڈالنے کی کوشش کی گئی, جس کی وجہ سے میں نے اور حمزہ حبیب نے مومنہ کو موٹیویٹ کیا کہ تمہیں یہ کمپلین کرنی چاہیے, کیونکہ اب دھمکیاں گھر والوں تک بھی اور حمزہ کے طرف بھی آنی شروع ہو گئی تھی. اور ہم نے جب کمپلین کی, ان لوگوں نے میاں اشفاق صاحب نے یہ ٹرم یوز کی کہ یہ ایک پرفیکٹ کیس جو ہے وہ کاؤنٹر بلاسٹر کا ہے. پہلی بات ہے کاؤنٹر بلاسٹر کوئی ٹرم نہیں ہے, کاؤنٹر بلاسٹ ہے جو کہ ہم پہ کیا گیا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے آنے والی دھمکیوں پہ حمزہ حبیب نے 13 مئی کو وی درخشاں تھانے کراچی میں ایک اپلیکیشن دائر کر دی تھی ثاقب خان چدر کے اگینسٹ. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بندہ 16 مئی اور 17 مئی کی دوپہر تک اگر حمزہ حبیب کا نمبر ڈھونڈتا رہا ہے, جس کے ثبوت ہم NCCI کو مہیا کر چکے ہیں, تو اس نے یہ کس طرح کلیم کیا اپنی FIR میں کہ 13 کو اس نمبر سے ثاقب خان چدر کو کال گئی. یہ FIR کس بیس پہ ہوئی ہے, یہ FIR کس بیس پہ ہوئی ہے؟ ہمارا اتھارٹی سے بھی یہی سوال تھا کہ حمزہ حبیب, ہمارا اتھارٹی سے بھی یہی سوال تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور یہ جو پروپیگنڈا غلط قسم کا حمزہ حبیب کے اگینسٹ بھی کھڑا کیا گیا, ہمیں اس کا بھی جواب چاہیے. دوسری بات, میں مریم نواز صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کی کہ انہوں نے ہمیں وقتی طور پہ فوراً سے جیسے ہی ہماری کمپلین گئی اور ہمارے ایویڈنس سبمٹ کرواتے ہی ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہ ساری سچویشن ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہوا تھا. میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اداروں کا بھی, NCCIA نے بھی بہت کوآپریٹ کیا اور ہمارے ساتھ امپارشل ہو کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چونک تھانے گئی تھی, وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن درج نہیں ہو رہی تھی, وہ ذرا کیا معاملہ تھا یہ بتائیے گا. جب ہم پہلے گئے تھے تو انہوں نے ہماری اپلیکیشن نہیں لی تھی, کیونکہ وہی اثر رسوخ کی بات ہے کہ چونکہ ثاقب خان چدر اس وقت سٹنگ MP ہیں, تو انہوں نے بولا ہم ان کے اگینسٹ کوئی اپلیکیشن نہیں لیں گے اور نہ ہی FIR درج کریں گے. لیکن جیسے ہی CM نے, مریم نواز صاحبہ نے ایکشن لیا تو ہماری اپلیکیشن بھی لی گئی اور سارا جو پروسیجر تھا وہ سٹارٹ ہوا. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ میں بحیثیت وکیل بھی
पंजाब बार काउंसिल से दरख्वास्त करती हूँ कि मियाँ अशफाक के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। उनको ये कोई हक नहीं पहुँचता कि वो अपने क्लाइंट के लिए किसी दूसरे भी सामने वाले, जो कि मैं लीगल कैपेसिटी में बहैसियत वकील भी, वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करें या वो अपनी लाइन क्रॉस करें। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि साकिब खान चद्दर जो है वो हम डेफेमेशन का जो सूट है वो फाइल करेंगे। और मेरा सवाल भी यही था कि अगर हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है, वो वही बंदा कानून का रास्ता इख्तियार कर सकता है। हमारे पास सबूत हैं, हर चीज है, तो हमने कानून का रास्ता इख्तियार अच्छा, किया। ये बताइएगा कि तो ये भी करते, ये लेके अच्छा आए तो ये बता दें कि साकिब खान चद्दर सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे या वो अभी भी कहाँ थे कि वो मोमिना इकबाल से शादी करना चाहते? जी, मेरा ख्याल है आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 2.5 साल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है हमारा उनसे या उनका हमारे से। चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई थी, लेकिन अब सिर्फ जैसे ही मोमिना इकबाल की शादी की खबर सोशल मीडिया पे आई तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मेरा नहीं ख्याल, मुझे इस बात पे आप लोगों को सफाई या समझाने की भी ज़रूरत है कि ये सब क्यों हुआ। और अगर आप कह लें कि जी ये कुछ और मामला था, ये अपना रिकवरी सूट फाइल करते हैं जो कि तमाम तर जो भी एक्विजिशन लगाए गए हैं झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ अगर ये है भी कि इन्होंने हमें किसी किस्म की भी असिस्टेंस दी है तो ये जाके अपना रिकवरी सूट फाइल करें। हम देनदार हैं हर उस चीज़ के जो हमने अगर ली हो। घड़ियों का भी मामला है, उन्होंने कहा लाखों रुपए मालियत की घड़ियाँ जो है मोमिना इकबाल आपसे को मैं दी यही गई। कहूँगी आप उन्हें कहीं साबित कर दें हम देनदार हैं हर चीज़ के जो हमने लिए। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल मैं कोई बात नहीं कर सकती। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रिशा, मेरी